وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ رفع الیدین کیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا تھا؟ جی بھائی، ہمیشہ کیا تھا۔ جدھر بھی دیکھیں، جس حدیث میں بھی دیکھیں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع الیدین کرنا ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو نہ کرنا نہیں ملتا۔ اب ہمارے جو مقلد بھائی ہیں دیوبندی اور بریلوی، وہ کچھ روایات ضرور لے کر آتے ہیں کہ جناب یہ روایت فلاں ہے تو یہ روایت فلاں ہے، تو ان میں دو باتیں تو ہیں نا۔ اولاً یہ کہ رفع الیدین نہ کرنے کے حوالے سے روایات سنداً ضعیف ہیں، اور نمبر دو یہ کہ کچھ ایسی روایات کو پیش کیا جاتا ہے جن کا سرے سے رکوع سے پہلے اور بعد کے رفع الیدین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ یوں سمجھ لیں کہ ہاتھی کا کان خرگوش کو اور جناب خرگوش کا کان ہاتھی کو لگانے کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات ایک وہ بھی ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں جن میں رفع الیدین کا وجود نہیں ہوتا، تو عدم وجود وہ نفی پر دلالت نہیں کرتا، یعنی کہ ایک چیز ہے اس کے اندر ایک ایٹم موجود نہیں ہے، تو اس کے موجود نہ ہونے سے یہ نہیں بنتا کہ یہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں اور مت کریں۔ تو کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ احادیث کو سامنے رکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پریکٹیکلی نماز کی ادائیگی کو سیکھا، آپ نے اپنی آخری نماز تک رفع الیدین کو نہیں چھوڑا، اور ہمارے لیے یہ فرما گئے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ اب اس روایت کے راوی حضرت مالک بن حویرث ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں، اور جناب مالک کے متعلق کہنے والے نے کیا کہا کہ میں نے مالک کو دیکھا، ہاں جی، وہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کر رہا تھا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کر رہا تھا۔ اور جناب حضرت مالک بن حویرث اپنے دوستوں اور علاقے کے ہم نشینوں کے ساتھ 20 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ پاک میں، مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں رہے، اور حضور کی نمازوں کو دیکھتے رہے اور حضور کا رفع الیدین بیان کیا، اور پھر ان سے بیان کرنے والوں نے یہ بیان کیا کہ ہم نے مالک کو دیکھا، مالک بن حویرث، کہ وہ جناب رفع الیدین کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع الیدین کا کرنا ثابت ہے، چھوڑ دینا ثابت نہیں ہے۔ اب مسئلہ ایک اور بھی سن لیں کہ ہمارے ان دیوبندی بریلویوں کو پھر کیا بلا ہے، ہاں جی، کہ جناب یہ رفع الیدین کے پیچھے پڑے ہوئے ہاتھ دھو کر کہ رفع الیدین نہیں کرنا، یہ شریر گھوڑوں کی دم ہے، ہاں جی، نعوذ باللہ یہ مکھیاں، نعوذ باللہ یہ مچھر اڑانا ہے، اور نعوذ باللہ یہ جناب الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے خلاف ہے۔ تو انہیں کیا بھلا ہے کہ آخر یہ بھی تو مسلمان ہے نا، ہاں جی، دیوبندی بریلوی بھی تو آخر نمازی ہے نا، آخر انہیں بھی تو نماز کا بڑا شوق ہے نا، آخر یہ بھی تو نماز کی پابندی کرتے ہیں نا، آخر یہ بھی تو اسی دین اسلام کے ماننے والے ہیں، کوئی تورات انجیل اور وید کے ماننے والے تو نہیں ہیں۔ تو انہیں کیا بلا ہے کہ وہ رفع الیدین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا؟ جی، انہیں یہ بلا ہے کہ وہ اپنے امام کے اور اپنے امام کی فقہ کے مقلد ہیں، انہیں وہی ہضم ہوتا ہے جو انہیں امام کی تقلید میں ملے۔ یہ اور بات ہے کہ امام صاحب کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ میری تقلید کرو اور میرے پیچھے ہی اندھا دھند چل پڑو۔ تو انہیں یہ ہے کہ انہیں اپنے امام یا اپنی فقہ کے علاوہ کچھ ہضم نہیں ہوتا، تو ان کو چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہا، باقی امت کو تو ہضم ہو رہا ہے، یہ جس کو ہضم ہو رہا ہے تو اس کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی کیوں کوشش کہ آپ رفع الیدین کو ترک کر دو، رفع الیدین کو چھوڑ دو۔ تو میرے بھائی، بات یہ ہے کہ تقلید پرستی ہمارے ان مقلد بھائیوں کو رفع الیدین نہیں کرنے دیتی، ورنہ یہ بھی مانتے ہیں کہ رفع الیدین ہے سنت، ہاں جی، نعوذ باللہ۔ اور پھر بدبختی دیکھیے کہ سنت عمل کو یہ ظالم شریر گھوڑوں کی دم بھی بتا رہے ہوتے ہیں، سنت عمل کو مکھیاں اور مچھر اڑانا بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور بھی اس طرح کے پھر بہت سارے جملے۔ تو
تو رفع الیدین کیجئے میرے بھائی، اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی نماز پڑھنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی جس نے اطاعت کر لی، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کہتا ہے لا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کا کباڑہ مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اور پھر یہ بھی سن لیں میرے بھائی کہ قیامت کے دن آپ سے پہلا کوسچن اللہ کی عبادات میں وہ کس چیز کے متعلق ہوگا؟ کہا جائے گا بندے بتا نماز۔ تو اگر ہماری نمازیں حنفی ہوئی اور نمازیں بندی بریلوی ہوئی اور ہماری نمازیں جعفری ہوئی تو کیا منہ اللہ کو دکھائیں گے جناب؟ کہ ہم ساری زندگی حنفی اور جعفری اور بریلوی اور دیوبندی اور غوثی اور چشتی نمازیں پڑھ کر آئے ہیں؟ یہاں ڈگری جیلی نکل آئے تو سپریم کورٹ آپ کو پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیتی ہے۔ اور جناب یہاں اگر نواز شریف کی رپورٹ جیلی نکل آئی اور عمران خان میں کچھ ہوا، کچھ کرنٹ ہوئے، تو وہ اس نواز شریف کو برطانیہ سے گھسیٹ کے لاہور لے کر آئے گا۔ تو یہ تو دنیا کا حال ہے۔ تو کل قیامت کے دن اگر ہماری نماز ہی جناب جیلی نکل آئی کل قیامت کے دن اگر ہماری نماز ہی فیک ہوئی، کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہماری نمازیں ہی بیکار ہوئیں، اگر ہماری نمازیں ہی ردی ہو گئیں، ہماری نماز کو ہی اگر اللہ کے دربار میں ریجیکٹ کر دیا گیا، تو میرے بھائی کیا بنے گا ہمارا؟ سوچ بندے تیرا کیا بنے گا؟